یہ بیرسٹر عقیل صاحب یہ دیکھیے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر جو ہے مرکزی ان سے روابط نہیں ہو پاتے، پولیٹیکلی ہم ان سے انگیج نہیں ہو پاتے، اور تو اور اب یہ الزام لگ رہا ہے کہ ہو گیا اخبار بند ہے ڈیالہ میں، ان کی نشریات ٹی وی کی جو سرکاری کی آتی ہے اس میں بھی تعطل ہے، تو میل ملاقات پر بھی پابندیاں جو جمعرات کو ہوتی ہیں، تو یہ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے؟ سابق وزیر اعظم ہیں جو جیل میں ہیں، اپنے کیسز کو نمٹ رہے ہیں، ان کا شکوہ بھی تو اپنی جگہ بجا ہے نا، اخبار تک بند کر دیتے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں بات یہ ہے جامی صاحب کہ ہمیشہ سے یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کوئی سہولیات میسر ہی نہیں ہے۔ یہ روز آ کے ٹی وی پہ یہ بحث کرنا یا یہ ڈیبیٹ کرنا، معذرت کے ساتھ میں نے آج ایک اور پروگرام میں نیازی صاحب کے ساتھ ہی تھا، ورزش کی مشینیں آپ کو مہیا ہیں، آپ کے پاس زبردست قسم کا دیسی مرغیوں والا کھانا، چیا سیڈز اینڈ سو آن سو فورتھ، وہ تمام تر مل رہا ہے۔ ملاقاتیں جو آپ کہتے ہیں، یا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں ڈیالہ سے باہر نکل کے، یا ڈیالہ کے باہر کھڑے ہو کے جب پریس کانفرنسز کرتے ہیں، علیمہ صاحبہ کر رہی ہوتی ہیں، دیگر ان کی پارٹی کے جتنے وکلاء ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیگر جتنے لیڈر ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ متواتر طور پہ یہ بات کہتے ہیں آج خان صاحب کا یہ پیغام تھا اور آج خان صاحب نے یہ کہہ دیا اور آج یہ ہمیں جو نئی انسٹرکشنز آئی ہیں وہ یہ ہیں۔ لیکن یا تو واقعتاً یہ جھوٹ ہے، یہ خود سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، یا پھر واقعتاً جو ہے وہ ایک ایسا منظر کشی کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بالکل ملاقاتیں نہیں ہو رہی، کیونکہ دونوں میں سے کوئی ایک سچ کوئی ایک جھوٹ تو ہوگا۔ یا تو ان کی تمام تر وہ پریس کانفرنسز جھوٹ ہیں جو آ کے باہر کی جاتی ہیں، یا تو جو ہے وہ واقعتاً ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ ملاقات کرائی جا رہی ہے ایز پر جیل رولز اینڈ جیل مینول، جو ہے وہ بالکل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وکلاء کی بھی ہو رہی ہیں، پارٹی کے لوگوں کی بھی ہو رہی ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ کل کی اگر بات ہے تو علیمہ صاحبہ کو کس طرح اگر ملاقات نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے کس طرح کہہ دیا کیوں جی عمیر صاحب، یہ پیغام تھا؟ کیوں جی عمیر صاحب یہ سن لیتے ہیں جواب، آپ نے تو جواب دیا نا۔ بالکل دیکھیں، آج اس کا سب سے بڑا جواب ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ۔ آج کنٹیمپٹ کا نوٹس آج جسٹس سردار اسحاق صاحب نے ایشو کیا ہے۔ دیکھیں عمران خان کے کیسز تک تو آپ نے ججز سے اٹھوا لی ہیں ملاقات سے متعلقہ، تاکہ کہیں ملاقات نہ ہو سکے۔ کس نے اٹھائے؟ جسٹس سردار اسحاق صاحب نے آج کنٹیمپٹ کا نوٹس ایشو کیا ہے۔ آج وہ ساری اگر پروسیڈنگ دیکھ لیں ہوا کیا ہے، بنیادی طور پہ عمران خان کی ملاقاتوں کا احوال سارا چیلنج ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف پٹیشنز ہیں، اس میں انہوں نے ایک لوکل کمیشن کو نومینیٹ کیا کہ جا کے عمران خان صاحب کو مل گیا، وہ جو لا کلرک کمیشن ان کی لا کلرک تک کو ایکسیس نہیں دیا گیا، ایکسیس تک نہیں دیا گیا تاکہ یہ سارا احوال باہر نہ آئے۔ اور پھر کیا کیا، جو 26ویں آئینی ترمیم کے ثمرات نظر آتے ہیں کہ وہ سارے کیسز اٹھا کے لارجر بینچ کو دے دیے گئے، اور آج جج صاحب نے سٹینڈ لیا اور اس پہ کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا ہے۔ اور دوسرا جو علیمہ باجی کی ملاقات کا کہہ رہے ہیں، دیکھیں وہ ایز فیملی ملتی ہیں۔ دیکھیں فیملی کو پارٹی تو نہیں چلا رہی نا، پولیٹیکل سائیڈ نے کیا نہیں ملنا۔ نہیں کل بیرسٹر گوہر نہیں ملے کیا؟ اور بیرسٹر سلمان ملے ہیں نا سر جی، تو وہی کل اگر جو ملے تھے تو صبح 9 بجے وہ ملاقات نہیں کرا سکتے تھے، جان بوجھ کے 2 بجے کیوں کرائی گئی؟ تاکہ یہ پارٹیسپیٹ نہ کر سکے۔ بات ہے کہ اگر وہی ملاقات صبح 9 بجے ہو جاتی، اگر اتوار کے دن جب ان کا مقصد ہو تو جیل کھل سکتی ہے، تو کل کیا 9 بجے وہ ملاقات نہیں ہو سکتی؟ دوسرا یہ اپنا عقیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سہولیات کا معاملہ ہے اس میں بھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، انہیں ورزش مشین ملی ہوئی ہے، کھانا ان کی مرضی کا ملتا ہے، مینیو بھی وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اخبار بند کرنے والی بات بھی درست نہیں ہے۔ دیکھیں اس چیز کے لیے دیکھیں لوکل کمیشن جائے چیک کر لے، ساری چیزیں احوال آ جائے گا، کیوں گھبراتے ہیں؟ اس چیز میں اوپننیس لے آئے نا۔ بات ہے بڑا آسان ہے کہنا ہے کہ جی اگلا جو ہے نا اتنے کھانے کھا رہا ہے، بات ہے ٹھیک ہے آپ اپنے بندے جیل میں بھیج دیں، ان کے کھانے میں جو ہے نا ہم پکوا کے بھیج دیں گے۔ بات ہے کہ ایک چیز کو آپ کدھر سے کدھر ملا رہے ہیں۔ بات ہے ایک بندے کو آپ نے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا ہوا ہے، کیسز کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، 2 سال کے قریب ہونے والے ہیں، آپ نے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں عقیل صاحب لوکل کمیشن کہہ رہے ہیں بھیجیں تاکہ پتہ چلے کہ وہاں ان کو سہولیات کیا مل رہی ہیں اور کیا نہیں مل رہی، تو آپ کیوں لوکل کمیشن کے جانے سے گھبرا رہے ہیں؟ لوکل کمیشن بالکل جائے، اپنا کام کرے، ہم قطعاً لوکل کمیشن کے کام میں مداخلت نہیں کر رہے، نہ خلل پیدا کر رہے ہیں۔ لوکل کمیشن جا کے بالکل دیکھے، لیکن یہ بات ان کی دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں، ان کو بھی پتہ ہے بڑی اچھی طرح کہ جب ایک ہی نوعیت کے، ایک ہی سبجیکٹ کے، ایک ہی جو فیکٹس جو سرکمسٹانسز ہے اس نوعیت کا اگر کیس متعدد پٹیشنز آ جاتی ہیں اسی ایک ٹاپک پہ، اسی ایک چیز پہ، تو وہ کلب ہو جاتی ہیں۔ وہ تمام تر کلب ہو گئی پٹیشن، وہ ایک لارجر بینچ دے دیا گیا کیونکہ 20 سے زائد پٹیشنز تھیں اور وہ ایک لارجر بینچ بنایا ہے اور وہ تمام تر چیزیں سنی جائیں گی۔ اب 3 ججز بیٹھیں گے، اب یہ
ہمیں کہیں کہ ایک جج صاحب ٹھیک ہیں تو 3 نہیں ہیں، یہ ایسا تو نہیں ہے. کم از کم دیکھیں نا، کوئی رولز اینڈ پروسیجر بھی ہے، وہ تمام تر معاملات کو ایز پر رولز اینڈ پروسیجر دیکھا جائے گا. وہ بالکل جو ان کی ڈیو سہولیات ان کو ملنی چاہیے وہ بالکل ملنی چاہیے. ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم تو یہی کبھی اس کو ڈینائی نہیں کر رہے، اور نہ امریکہ میں جا کے شہباز شریف صاحب نے یا لندن میں جا کے جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں اس کا اے سی اتروا دوں گا یا ٹی وی اتروا دوں گا، میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں. تو یہ اس طرح نہ کریں. کم از کم ہم نے کبھی کامنٹ نہیں کیا کہ ہم ان کے اے سی اتروائیں گے یا ٹی وی اتروائیں گے یا اخبار نہیں دیں گے. جو ان کو سہولیات ایز پر جیل رولز اور جیل مینولز ہیں، ان کی بنتی ہیں، ان کو ملنی چاہیے، اور ان کو بالکل مل بھی رہی ہیں. ٹھیک. اچھا میلا صاحب، میرے خیال پیپلز پارٹی نے یہ سب کچھ سب سے زیادہ بھگتا ہوگا اوور دی ایئر، اسٹارٹنگ فرام بھٹو صاحب اینڈ اپ ٹل ناؤ ایون. تو یہ جو اب کی صورت ہے، ایک فارمر پرائم منسٹر جیل میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی اخبار نہیں مل رہی، ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. اس سے پہلے میاں صاحب نے بھی جیل بھگتی ہوئی ہے، آپ کے رہنماؤں نے بھگتی ہوئی ہے. یہ کچھ عجیب بات لگ رہی ہے مجھے، ایسا تو پاکستان میں نہیں تھا ماضی میں. نہیں جامی صاحب، میرا خیال ہے کہ جب آپ ایک مشکل سچویشن میں ہوتے ہیں تو پھر مشکلات تو ہوتی ہیں. وی ہیو آل گون تھرو دس. کھانا نہیں پہنچ رہا، دوائیں نہیں دینے دے رہے، اخبار نہیں مل رہا، بائی دا بک چل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم سب اس سے گزر چکے ہیں. دس از نتھنگ. ہم جب یہ سنتے ہیں نا تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہم بھی ان مرحلوں سے گزرے ہیں. when there is a difficult time, it is a difficult time. اور آپ کو صبر اور تحمل کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے جبکہ آپ ایک سیاسی شخصیت ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے، اگر مقدمات ہیں تو مقدمات پھر آپ کو عدالتوں میں لڑنے پڑیں گے نا. پھر آپ NRO ڈھونڈتے نہیں پھر سکتے نا. یہ نہیں کہہ سکتے اس میٹنگ میں اٹینڈ کریں گے اگر پے رول پہ چھوڑ دیا. آپ چیزوں کو مشروط نہیں کر سکتے، خاص طور پہ نیشنل سیکورٹی کے معاملات. NRO سے کیا مراد آپ کی؟ کہاں سے NRO؟ کہ NRO تو یہی مانگ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 804 کو چھوڑ دو. نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ میں جھکنے کو تیار نہیں ہوں، میں ساری عمر جیل رہنے کو تیار ہوں، کوئی NRO کوئی ڈیل نہیں کروں گا. وہ تو ان کی سٹیٹمنٹ تو روز یہ نعرے کیوں لگاتے ہیں پارلیمان کے اندر کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو؟ پھر نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ پھر لڑے مقدمات، پھر کورٹ عدالتوں سے فیصلے لیں نا. روز تو نعرے لگاتے ہیں، نئے صاحب کیوں NRO مانگ رہے ہیں؟ روز نعرے لگاتے ہیں قیدی نمبر 804. کیوں نہیں مانگ رہے؟ دیکھیں پارلیمان میں تو نعرے بازی کر رہے ہیں، پارلیمان کا ضمیر جگا رہے ہیں. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں پارلیمان نے نہیں چھوڑنا، پارلیمان کا کام نہیں ہے رہا کرنا. مگر پارلیمان نے قید کرنے کا سارا پنجرہ تیار کر کے دیا نا، جو 26ویں آئینی ترمیم بنی. وہ تو اس سے پہلے قید میں ہے. کیسز کا نہیں حوالہ دیا نا کہ دیکھیں کہ کیسز مختلف ایک ہی نوعیت کے ہوں تو ایک جج کے پاس جانے ہیں. دیکھیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے تھے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس چل رہے تھے، جسٹس سردار اسحاق صاحب کے پاس چل رہے تھے. 2 ججز سپریم کورٹ چلے گئے. تو اب یہ کیسز کدھر کٹھے ہونے چاہیے تھے؟ یہ جسٹس سردار اسحاق صاحب کے پاس کٹھے ہونے چاہیے تھے. نہ صرف یہ وہاں کٹھے ہوئے بلکہ جو کیس جسٹس سردار اسحاق صاحب کے پاس چل رہا تھا وہ بھی اٹھا لیا گیا. وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے جج کے سامنے کیس لگوانا چاہتے ہیں. نہیں مرضی کیا، آلریڈی لگے ہوئے کیسز اٹھائے جا رہے ہیں. مرضی تو حکومت کروا رہی ہے نا. دیکھیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز جب سندھ سے اٹھا کے لے آئیں گے اور لاہور ہائی کورٹ سے لے کے آ جائیں گے، انٹینشن کیا ہے کہ ہم نے چیف جسٹس بنانا ہے. تو انصاف میں وہ جو بنیادی سوال تھا میرا پروگرام کے شروع میں وہ وہیں رہ گیا. بریجر صاحب یور لاسٹ فیو کمنٹس، اور پھر میں شمیلہ صاحب ایسے بھی کوشش کروں گا وقت. میرا بنیادی سوال اس پروگرام کے آغاز میں یہ تھا کہ کل کی میٹنگ میں PTI نہیں تھی. اب جب PTI ایک اپوزیشن لیڈ APC بلانے جا رہی ہے عید کے بعد، اس میں وہ حکومت کو نہیں بلانا چاہ رہے. تو یہ اتنا بڑا جو گیپ ہے، اتنا بڑا جو خلا ہے اس بیچ میں، جو آپ سیاسی اتفاق رائے چاہ رہے ہیں وہ تو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. تو کیسے تمام تر باقی جو ایگریمنٹس ہیں یا نقطے جن پہ آپ نے کنسنسس کیا ان پر عمل درآمد ممکن ہو پائے گا جبکہ پولیٹیکل کنسنسس ہی نہیں ہے؟ دیکھیں جامع صاحب، کل آن دا فلور آف دا ہاؤس اور ادروائز بھی جو JUI نے بات کی کہ ان کے ساتھ یہ ایک الائنس بنانے کا شوق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ الائنس بنے. اب اس الائنس میں ان کی طرف سے تو موقف سامنے آ گیا. انہوں نے کہا انہوں نے تو گوارا تک نہیں سمجھا ہم سے مشورہ کر لیں یا ہمیں جو ہے وہ کانفیڈنس میں لے لیتے کہ ہم جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے. اب یہ تمام تر دیگر سیاسی جماعتوں کو اگر بلانا چاہ رہے ہیں APC میں، بڑی اچھی بات ہے. ہمیں اگر دعوت ملی تو بالکل ہمارے لیے پاکستان مقدم ہے، پاکستان کی سالمیت مقدم ہے. پاکستان اگر آپ کو دعوت دی گئی تو آپ جائیں گے؟ میرے خیال سے یہ فیصلہ پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں بالکل ہمیں ضرور جانا چاہیے. ٹھیک، اور بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یہی مجھے امید باقی سیاسی جماعتوں سے بھی ہے.